بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں، اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تعالی العزیز قرآن مقدس کی سورہ آل عمران، جس کا ترتیبی نمبر 3 ہے اور نزول کے اعتبار سے 99 نمبر سورت ہے، اس سورت کا مختصر ترین خلاصہ عرض کیا جائے گا. دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے بعض فضل و کرم سے، بعض اپنی رحمت سے حق کا سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ میں فرمایا تھا اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ولا نعبد ولا نستعین البقرہ کما فعل الیہود والمشرکون. اسی طرح اللہ جی ہم گائے کی پوجا نہیں کریں گے، گائے کی عبادت نہیں کریں گے جیسے یہودی اور مشرک کرتے ہیں. اب آگے سورہ آل عمران ہے تو فرمایا ولا نعبد ولا نستعین آل عمران، اسی طرح ہم عبادت نہیں کریں گے، مدد نہیں مانگیں گے آل عمران سے، کما فعل النصارى، جیسے کہ عیسائی مانگتے تھے. عیسائی آل عمران سے مدد مانگتے تھے اور ان کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے. تو یہاں فرمایا کہ ولا نعبد ولا نستعین آل عمران. اس سورت کے چوتھے رکوع میں آل عمران کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. جہاں تک سورہ آل عمران کے شان نزول کا تعلق ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جو کہ ان کے چیدہ 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور اس کی قیادت جو ہے وہ عاقب سید اور ابو حارثہ نامی ان کے بڑے بڑے علماء کر رہے تھے، اہل علم کر رہے تھے. اور یہ وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا، بحث مباحثہ شروع کر دیا. کس کے ساتھ؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم.
علیہ وسلم کے ساتھ، اور تقریباً 15 دن تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرتے رہے، بحث کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ بحث کرتے رہے، مناظرہ کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ یہ مناظرے کے چیلنج قبول کر لینا اور مناظرے کے لیے آ جانا یہ حق کی علامت نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حق کی علامت نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء سے اعلیٰ ہستی کس کی ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء سے اعلیٰ علم اللہ کے پاس کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہے۔ اور یہ آگے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، اور اتنے دن ہو گئے، انہوں نے اس دوران جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی توحید پر اور نبی پاک کی رسالت پر جو اعتراضات کیے، جو شبہات پیش کیے، اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمائی؟ سورہ آل عمران۔ اور ان کے جو نصارہ کے شبہات اعتراضات اللہ کی توحید پر تھے، اس کے بھی جوابات دیے، جو نبی پاک کی رسالت پر تھے اس پر بھی کیا کیے، اس کے بھی جواب دیے۔ اور یہ جب ہر طرح سے لاجواب ہوئے تو پھر انہوں نے جو ہے جھوٹ بھی بولا، الزام تراشی بھی کی۔ کیا کی؟ الزام تراشی کی۔ جب باطل دلائل کی دنیا میں لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اوچھے اٹکنڈوں پر اتر آتا ہے، پھر غلیظ حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو اب توجہ کیجئے گا، جہاں تک ربط کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور وہاں سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے جو ہے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کے مقابلے میں تو ہماری کیا کر، مدد کر۔ اب آل عمران میں بتا دیا کہ وہ کون سے کافر ہیں، مشرک یعنی نصارہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو پکارنے والے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو پکارنے والے۔ تو پتہ چلا یہاں کافروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں جی، توجہ کیجیے۔ اب نصارہ مشرکین کی طرف سے ایک شبہ یہ پیش کیا گیا کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے حق میں انجیل کے اندر ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، روح اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، اس طرح کے الفاظ، اور ابن اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ روح اللہ، کلمت اللہ، ابن اللہ، یہ الفاظ اس چیز پر جو ہے دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاجت روا تھے، مشکل کشا تھے۔ کیا تھے جی؟ حاجت روا تھے، مشکل کشا تھے، اور اللہ کے ساتھ ایک خاص ان کا تعلق تھا جس کی بنا پر ہم ان کو الہ مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، پکار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا بالکل شروع میں، فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب من آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما يعلم تاویلہ الا اللہ۔ فرمایا اللہ پاک نے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے، اس کے اندر جو ہے آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، دو قسم کی آیات ہیں۔ کتنی قسم کی؟ دو قسم
آیات ہے. پہلی قسم کی آیات وہ آیات ہے جنہیں آیات محکمہ کہتے ہیں، جن کا معنی بالکل ظاہر باہر ہے. جن کا معنی بالکل واضح ہے، ظاہر باہر ہے. فرمایا یہ جو احکامات، یہ جو آیات محکمات ہیں، فرمایا ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہے، یہ کتاب کی بنیاد ہے. فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری قسم کی آیات متشابہات ہیں. کون سی جی؟ متشابہات. جیسے قرآن مقدس میں الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را ہے، اس طرح کے الفاظ ان کی قرید میں نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی جن آیات کو اللہ نے، جن باتوں کو اللہ نے متشابہ رکھا ہے، ان کی قرید میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جی ہم اس کا مطلب جان لیں. کیا مطلب ہو سکتا ہے جس کا مطلب اللہ نے بیان نہیں کیا، ہمیں اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں آیات محکمات ہے، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل ہے. واضح چیزوں کی طرف آؤ نا، بات سمجھ آ رہی کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا اسے مبہم رہنے دو، جس کو اللہ نے واضح کر دیا اس کے پیچھے پڑھو. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. محکمات کو چھوڑ دیں، متشابہات کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ. فتنہ چاہنے کے لیے، فتنہ مچانے کے لیے متشابہات کو، جیسے کلمت اللہ، روح اللہ کو لے کر عیسائیوں نے فتنہ برپا کیا، اسی طرح آج کے مشرک اور کافر بھی وہ آیات جو محکمات نہیں ہیں انہیں پکڑ کر لے کر جو ہے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سنو، فرمایا والراسخون فی العلم، سبحان اللہ، والراسخون فی العلم، جو علم والے ہوتے ہیں، جو دانا ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، قرآن کی معرفت ہوتی ہے، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. وہ اہل علم کیا کہتی ہیں؟ آیات محکماتوں، آیات متشابہاتوں، ان سب کا نازل کرنے والا اللہ ہے. ہمارا سب پر ایمان ہے، ہمارا سب پر کیا ہے؟ ایمان ہے. وہ ان کی قرید میں پڑھتے نہیں ہیں. ہاں جی، وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. فرمایا اہل علم جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ جی تو نے جو ہمیں ہدایت دکھا دیا نا، ہدایت کا راستہ ہمیں دکھا دیا، اس پر اب ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن پیدا نہ کر. تو فرمایا کہ آیات محکمات کو لو. آیات متشابہات کا مطلب تاویل. ہاں فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ. آیات متشابہات کی تعویل اور علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. لہذا اس کے پیچھے پڑ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ جو شخص آیات متشابہات کی قرید میں پڑا ہو اس سے دور بھاگو.
اس سے کیا کرو؟ دور بھاگو، کیونکہ وہ جو ہے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے اور آیات محکمات کو جو ہے چھوڑ کر آیات متشابہات کے پیچھے پڑھ کر بے وقوفی کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، فرمایا کہ آیات محکمات کی طرف آؤ، اور آیات محکمات یہ ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تم کلمۃ اللہ روح اللہ کو لے کر جو ہے فساد برپا کرتے ہو، سنو ان کا معنی اور مراد جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ نے جب ان کی مراد بیان نہیں کی تو تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے، سنو۔ واضح محکم آیات کی طرف آؤ نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان کر رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ وہ عیسائیوں، میرا بھی اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فاعبدوہ، اس ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ تو یہ جواب جو ہے پہلے شبے کا اللہ پاک نے جو ہے آیت نمبر 7 کے اندر جو ہے نقل فرما دیا۔ دوسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کر دیتی ہے، کوڑی کے مریض کو جو ہے کوڑ کے مریض کو وہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور ٹھیک کر دیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے مردوں کو زندہ کر دیتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حاجت روا تھے، مشکل کشا تھے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 49 کے اندر اس کا بھی جواب دیا، فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے ہیں۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، انہوں نے آ کر اپنی قوم کو یہ کہا ہے کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ کس کی نشانیاں لے کے آیا ہوں؟ اپنے رب کی نشانیاں لے کے آیا ہوں، اور ان نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ان معجزات میں سے کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ انہوں نے کہا تھا دیکھو جی یہ حضرت عیسیٰ یہ سارے کام کرتے ہیں، لہذا یہ کیا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو جو معجزات ملے تھے ان معجزات کو عیسائیوں نے اپنے شرک کی بنیاد بنایا۔ آج بھی مشرک مولوی اور پیر رضائی، سبائی، سدائی نبی کے معجزات کو، انبیاء کے معجزات کو، اولیاء کی کرامات کو اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلائل پیش کرتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیا، حقیقت بیان کی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر میں سورہ آل عمران آپ پہ نازل کر رہا ہوں، ان کو جواب دیجیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک شکل پرندے کی، فانفخ فیہ، پھر میں عیسیٰ مٹی سے پرندے کی شکل ماڈل بنانے کے بعد، جسم بنانے کے بعد اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، پھر وہ پرندہ جو مٹی کا بنا ہوا شکل والا جب میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، جاندار بن جاتا ہے۔ مگر سنو اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، بِإِذْنِ اللہ، میرا کام اتنا ہے، میں مٹی لیتا ہوں، مٹی لے کر اس
سے ماڈل بنا لیتا ہوں، شکل بنا لیتا ہوں پرندے کی، پھر میں پھونک مارتا ہوں، اس پھونک میں اثر رکھنے والا، اثر ڈالنے والا کون ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو میرے حکم سے جاندار نہیں بنتا، اڑتا نہیں، بلکہ کس کے اذن سے؟ اللہ ہی کے اذن سے۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ توجہ کیجئے، فرمایا کہ اسی طرح میں مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرتا ہوں، اس کو بنائی مل جاتی ہے، اور کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے اس پر ہاتھ پھیرتا ہوں، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور اسی طرح میں مردوں کو کیا کر دیتا ہوں؟ زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کس کے حکم سے؟ بولے کس کے حکم سے؟ مسئلہ سمجھا دیا اللہ نے کہ بھئی ان معجزات کو بنیاد بنا کر انبیاء کو حاجت روا مشکل کشا مت ثابت کرو، اس میں ہاتھ پیغمبر کا چلتا ہے، قدرت پیغمبر کے رب کی چلتی ہے، قدرت پیغمبر کے رب کی چلتی ہے، یہی معجزے کی اصل اور بنیاد ہے۔ بات سمجھ آ رہی جی؟ ہاں جی، توجہ کیجئے، یہاں پہ جو ہے نا جی وہ طوطے سمجھتے ہیں، کھیرا کاٹنے کا طریقہ ہے، کیلے کو چھیلنے کا طریقہ، بات سمجھ آ رہی کیلے ہے، گرمیوں میں فلاں چیز کا طریقہ تو سردیوں میں اللہ معاف فرمائے، جب قرآن حدیث نہ ہو بیان کرنے کے لیے پاس تو پھر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بابا جی بڑے بڑے ڈرامے لگاتے ہیں، تو انہوں نے قصہ لکھا اور بیان کیا، کہتے ہیں جی کہ دیکھو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو اسی طرح ایک لا مذہب نے، غیر مسلم نے کہا جی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا اور اسلام والوں کو نہیں مانتا، مانوں گا تب کہ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی جو ہے وہ کسی قبر پر جائیں اور جا کر مردے کو زندہ کر دکھائیں۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اس طرح بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ قصہ گڑھنے والوں نے کیا کہا جی کہ وہ پیران پیر جو ہے ایک پرانی قبر پر جا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ قم بِإِذْنِ، قم بِإِذْنِ، اے قبر والے مردے، تو میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جا۔ تو قبر پھٹی اور وہ مردہ باہر نکلا، اور وہ قبر ایک ڈھولچی کی مناسی کی تھی، قبر سے باہر نکلا اور ڈھول بجا رہا تھا، کیا بجا رہا تھا؟ لعنت اللہ علی الظالمین۔ دیکھیں قرآن و سنت کے مقابلے میں اس طرح کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، خود اندازہ لگے پیغمبر حضرت عیسیٰ۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھو جی امام الانبیاء کے امت کے ولی کی یہ شان ہے، قم بِإِذْنِ کہہ کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، تو امام اعظم امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا؟ سامنے بیٹھے ہوئے بھی جو ہے جاہل کہتے ہیں جی نعرہ پیر یا دستگیر، فتح ہو گیا کشمیر ہے، تے مولوی کی کھڑی ہوگی کھیر۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اللہ کا قرآن سمجھیے، یہ تو حضرت عیسیٰ صاحب شریعت پیغمبر کی توہین کر رہی ہے۔ شیعوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ امامت بالا تر از رتبہ پیغمبریت، وہ یہ کہتے ہیں کہ اماموں کا درجہ پیغمبروں سے اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اماموں کا درجہ کس سے اعلیٰ ہے؟ پھر وہ اس طرح کی روایات بھی بیان کرتے ہیں اور آگے صوفی بھی لے لیتے ہیں، آگے لوگوں کے جو ہے عقیدے خراب کرتے ہو جی تو امام مہدی آئیں گے نا جی، تو امام مہدی آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
ہاں یہ علیحدہ ایک عنوان ہے، مگر سمجھیے آپ اس بات کو، ہیں آپ سمجھ دیجئے اس کی اصل کیا ہے پیچھے، عقیدہ ان کا بنیادی امامت بالا تر رتبہ پیغمبری است، اور ان وہ تو ہے نا سبائیوں کا حال، ان رضائیوں کا حال بھی یہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کا درجہ پیغمبروں سے اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اس طرح کے قصے بیان کرتے ہیں، پھر اس طرح کے قصے بیان کرتے ہیں لوگوں کا عقیدہ گندا کرنے کے لیے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت جماعت انبیاء کی ہے، اور اس اعلیٰ جماعت کا دولہ قائد اور سر کا تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اگر کوئی امامت کا درجہ پیغمبریت سے بڑھائے وہ بھی کافر، اور اگر کوئی ولایت کا درجہ پیغمبریت سے بڑھائے وہ بھی مکہ کافر۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اللہ پاک نے جواب ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مناظرہ ہو رہا ان عیسائیوں پادریوں کا، مولویوں کا، ان کے پیروں کا، لاجواب ہو گئے۔ کیا ہو گئے جی؟ لاجواب ہو گئے۔ اب جب لاجواب ہوئے تو کہنے لگے ہمیں حضرت عیسیٰ خود فرما گئے تھے کہ مجھے حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر میری پکار کرنا۔ الزام لگا دیا کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس پر؟ حضرت یہ مشرک جو ہے نا، مشرک، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے۔ اور ابن آدم کی اللہ کو گالی کیا ہے کہ اللہ نے کیا اپنا ولد بنا لیا، اللہ نے اپنا کوئی شریک بنا لیا۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اللہ کا شریک ہے، یہ اللہ کو کیا ہے؟ گالی ہے۔ یہ مشرک بڑا خبیث ہوتا ہے، یہ اللہ کو بھی گالی دیتا ہے، اللہ پر بھی الزام لگاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں پر اور ولیوں پر بھی الزام لگاتا ہے۔ آج بھی مشرک کا وتیرہ آپ دیکھ لیجئے، مشرک کیا کرتے ہیں؟ اپنے شرک کی نسبت کی وہ فلاں بابا جی نے، فلاں ولی صاحب نے، فلاں بزرگ نے ہمیں ایسے فرمایا ہے۔ حالانکہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ تو مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ خالص تعلق، خالص تعلق۔ اور جو ولی کہلوانے والا، یہ جس پر ولی کا لیبل لگا ہو، وہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی تعلیم دے، اور کہ میں اختیارات کا مالک ہوں، میں سب کچھ ہوں، میں بیڑے پار کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ ولی الرحمن نہیں، ولی الشیطان ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انبیاء اور اولیاء اللہ مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑنے کے لیے، خالص تعلق جوڑنے کے لیے ہوا کرتی ہے، نہ کہ اپنی پرستش اور اپنی پوجا کروانے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، اب جب الزام لگا، ٹائم ہو گیا، بس آخری بات، الزام لگا حضرت عیسیٰ پر، لاجواب ہوئے نا، حضرت عیسیٰ پر الزام لگا دی کہ حضرت عیسیٰ میں خود کہہ گئے مجھے آجات کے اندر، مشکلات کے اندر پکارا کرو۔ الزام لگا حضرت عیسیٰ پر، الزام کے اندر تخصیص تھی۔ اللہ نے جب جواب دیا، جواب کے اندر تعمیم تھی۔ اللہ نے خالی حضرت عیسیٰ کی صفائی نہیں پیش کی، بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صفائی پیش کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ میں کہہ کے پکارو۔ اللہ نے فرمایا نہیں بکواس کرتے ہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ
لگا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. ما کان علی رسول نہیں فرمایا, ما کان علی نبی نہیں فرمایا, ما کان علی بشر اللہ نے فرمایا. اللہ پاک نے دوسرا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ میں نے جنہیں کتاب دی ہے, حکمت دی ہے, جنہیں میں نے رسالت دی ہے, جنہیں میں نے پیغمبریت دی ہے, وہ سارے کے سارے بشر تھے. سارے کے سارے کیا تھے؟ بشر تھے. آج ماں کان علی بشرین. اب جو انبیاء کی بشریت کا منکر ہو وہ قرآن کا منکر ہے, اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مومن نہیں کیا ہوتا ہے. فرمایا ما کان علی بشرین ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمت. اللہ نے کتاب دے, حکمت دے, نبوت دے, پھر وہ لوگوں کو کہ کونو عبادت لی, میری عبادت کرو. نہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. جہاں من دون اللہ کا لفظ سارے انبیاء کے لیے آیا ہے, سارے انبیاء کے لیے آیا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں, اور دیکھو یہ اللہ کا قرآن ہے, سورہ آل عمران ہے. یہاں ما کان علی بشری, آگے فرمایا کون عبادت لی من دون اللہ. اللہ اللہ ہے, باقی سارے من دون اللہ, انبیاء, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء. ہاں جی. اور آخری بات فرمایا انہوں نے تو کہا ولیکن کونوا ربانیین. سارے پیغمبروں نے یہ کہا کہ رب والے بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ کیا بن جاؤ؟ رب والے بن جاؤ, رب والے بن جاؤ, ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کرنے والے بن جاؤ. اس لیے عیسائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, مائی مریم صدیقہ پر الزام مت لگاؤ. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ آل عمران نازل کر کے عیسائیوں کے چھکے چھڑا دیے. پھر اب جو ہے نا لاجواب ہو گئے ہر طرح سے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ مانتے پھر بھی نہیں ہے, پھر اللہ کے نبی نے انہیں مبالغے کا چیلنج دیا. کس کا چیلنج دیا؟ مبالغے کا چیلنج دیا. انشاءاللہ سورہ نساء اور یہاں سے اگلی بات کل. وآخر دعوانا الحمدللہ.